الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين ولعن الله على أعدائهم أجمعين يوم الظلم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین کرام، ناظرین ذوی الاحترام، حاضر ہیں آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں ایک بار پھر ماہ مبارک رمضان 1442 ہجری، اور جو عنوان ہے جس ٹاپک پر آپ سے بات ہو رہی ہے تفسیر سورہ مبارکہ الحمد، قرآن مجید کا سب سے پہلا سورہ. گفتگو ہے آپ حضرات سے مسلسل اسی سورے پر، اور کل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا انعمت علیہم، کہ وہ کون افراد ہیں، وہ کون لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی نعمات ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی انعامات ہیں. انہی لوگوں کے راستے پر ہمیں باقی رکھ، ان لوگوں کے راستے پر نہیں کہ جو مغضوب ہیں، جن پر تیرا غضب ہے، اور وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو گمراہ ہیں. تو آپ کو کل میں نے بتایا تھا کہ انعمت علیہم وہ کون لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کا انعام ہے. اب آج آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ وہ لوگ کون ہیں جو مغضوب ہیں، جن پر اللہ کا غضب ہے. تو قرآن مجید میں کچھ افراد ہیں، کچھ لوگ ہیں جنہیں خود اللہ نے کہا ہے کہ ان پر میرا غضب ہے، یہ لوگ جو ہے مغضوب ہیں. یہودیوں کو اللہ نے کہا کہ یہ لوگ مغضوب ہیں، باؤ بغضب اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے غضب کو خرید لیا ہے، جنہوں نے اللہ کا غضب لے لیا ہے. اچھا کیوں؟ حالانکہ ایک جگہ قرآن مجید نے خود کہا فضلناکم علی العالمین، کہ ہم نے یہودیوں کو عالمین پر فضیلت عطا کی ہے، ہم نے عالمین پر لوگوں کو فضیلت دی ہے. فضیلت دینے کے بعد پھر وباؤ بغضب اللہ، ان لوگوں نے اللہ کے غضب کو خرید لیا، ان پہ اللہ کا غضب ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ خود قرآن مجید نے پھر آگے ارشاد فرمائے کہ ان پر جو غضب ہوا ہے، یہ جو مغضوب ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے ہوئے. پہلی وجہ بتائی فاخذہم الربا، کہ یہ لوگ جو ہے وہ ربا کو حلال سمجھتے تھے. ربا یعنی سود، یہ لوگ سود خور ہو گئے تھے، سود خوری کیا کرتے تھے. لہذا جو سود خوری کرے، جو سود کھائے، جو ربا کو حلال سمجھے، اللہ کا اس پر غضب ہے. پہلا مغضوب کون؟ کہ جو سود خور ہے. اور سود کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کی حدیث سے بڑی غضبناک حدیث ہے. ایسی حدیث مبارکہ کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب اس حدیث کو سنا جاتا ہے. ربا کے متعلق، سود کے متعلق. گناہ کبیرہ جیسے ایک سامنے کی کتاب کا حوالہ دوں جو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، گناہ کبیرہ دستغیب شیرازی، ان کی آپ دیکھیں سود کا باب چیپٹر دیکھیے گا، اس میں آپ کو حدیث مل جائے گی کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ سود کا 1 درہم لینے والا، 1 روپیہ لینے والا، گویا اس ایسا ہے کہ جس نے خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں اور بہن کے ساتھ زنا کیا. اللہ اکبر. 1 روپیہ، 1 درہم سود کا لینے والا. سود لینا بھی حرام ہے، سود دینا بھی حرام ہے. سود دینا جائز ہے، سود لینا بھی حرام ہے، سود دینا بھی حرام ہے. تو جو بھی سود لیتا ہے، ربا کو جائز سمجھتا ہے، وہ مغضوب ہے، غضبناک ہے اللہ اس کے اوپر. اس نے
سود لینے والا گویا اللہ کے غضب کو خرید رہا ہے، اللہ کا غضب اس کے اوپر ہے۔ اب اگر اسی کو اوپر عنوان بنائے ربا تو بہت ساری باتیں عرض کی جا سکتی، لیکن چونکہ ہمارا عنوان نہیں ہے، ایک حدیث برسبیل تذکرہ میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کا غضب کیوں کتنا خطرناک گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہ وہ یہودیوں کے اللہ نے کہا کہ ان پر اللہ کا غضب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ ربا کو جائز سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری وجہ یہ بتائی ان پہ غضب ہونے کی کہ وہ جسم کی پوجا میں لگے، جسم پرست ہو چکے تھے، یعنی کہ وہ نکاح کے جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یا وہ رشتے کے جنہیں اللہ نے حرام قرار دیے ہیں، وہ رشتے رکھ کرتے تھے، وہ اس نکاح کو جائز سمجھتے تھے۔ اور وہ سارے معاملات پیش نظر ہے، بہرحال ظاہر سی بات ہے کہ کھل کے ساری باتیں عرض نہیں کی جا سکتی، لیکن آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم بھی ان پر غضب ہے کہ جو جسم پرست ہیں، وہ جسم کے کو چاہنے والے ہیں، چاہت رکھتے ہیں، ان پہ اللہ کا غضب ہے۔ یہودی ایسے ہی کہ اللہ نے ان پر غضب اس لیے کیا کہ پہلے صفت ان کے اندر یہ تھی کہ وہ ربا کو حلال سمجھتے تھے، لیتے تھے، اور دوسری یہ کہ وہ جسم پرست ہو چکے تھے، اس لیے جو جسم پرست ہے اس پر اللہ کا غضب۔ اس کے بعد یحرفون الکلمہ، اس کے بعد کہا کہ تیسری صفت ان کے اندر یہ تھی کہ انہوں نے جو اللہ کے قانون ہیں ان قانون میں تبدیلیاں پیدا کی، اللہ کے جو قانون ہے، آئین ہے اللہ کا، اس کو چینج کرنا، ان کو بدلنا شروع کر دیا، تو لہٰذا اللہ کے نظام کو بدل رہے تھے، اللہ کے قوانین میں تحریف کر رہے تھے، لہٰذا جو بھی اللہ کے قوانین میں تحریف کرے وہ مغضوب ہے، اس پہ اللہ کا غضب ہے۔ اس کے بعد من قتل مومنا، جو بھی ایک مومن کو قتل کرے، ایک مومن کا قتل کرنے والا، ایک مومن کا قاتل، غضب اللہ علیہ ولعنہ، اس پر اللہ کا غضب بھی اور اللہ کی لعنت بھی ہے، کس پہ؟ جو ایک مومن کا قاتل ہے۔ تو جو مومن کے نفس سے مومن کا قتل کرے، ایک مومن کا قتل کرنے والا ہے، قاتل مومن مغضوب ہے، اس پر اللہ کا غضب ہے۔ بے عمل عالم، ایک ایسا عالم کہ جو علم پر عمل نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں کہ بے عمل عالم ایسا ہی ہے جیسے بغیر پھل کے درخت، العالم بلا عمل کالشجر بلا ثمر، عالم بغیر عمل کیسے ہے؟ جیسے بغیر پھل کے درخت۔ اب ایک پھل ہے اور اس پہ اگر درخت ہے اور اس پہ پھل ہی نہیں ہے تو کس کام کا وہ درخت؟ اسی طرح ایک عالم ہے لیکن اس کے عمل نہیں ہے تو ایسا ہی ہے جیسے وہ درخت جس کے اوپر پھل نہیں ہے، اس لیے کہ درخت کا فائدہ جب ہے کہ جب اس پہ پھل آ جائے، عالم بھی وہی فائدہ مند ہے اور مفید ہے، اور وہی عالم اصل میں عالم ہے کہ جس کے ساتھ علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو۔ تو عالم بے عمل، ایک ایسا عالم کہ جس کے پاس عمل نہیں ہے تو وہ بھی موضوع ہے۔ کام نہ کرنے والا، ایک ایسا بندہ ہے کہ جو کام ہی نہیں کرتا، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے گھر میں بیٹھ گئے کہ سب اللہ راضی کے رزق دے دے گا۔ ارے بھائی اسٹرگل کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، جدوجہد کرنا پڑے گا، ہاتھ پہ ہلانے پڑیں گے۔ گھر میں بیٹھنے سے ایک بندہ ہے جو گھر میں بیٹھتا ہے، نہ جاب تلاش کرتا ہے، نہ کام تلاش کرتا ہے، نہ فکر معاش میں نکلتا ہے، گھر میں بیٹھ جاتا ہے جو اللہ راضی کرے۔ تو بھائی بیٹھے بٹھائے تو پروردگار اللہ بھی کسی کو نہیں دیتا، کچھ پانے کے لیے کچھ ہونا پڑتا ہے نا، ظاہر سی بات ہے، اگر کچھ کرنا ہے، کچھ پانا ہے تو کچھ کرنا تو پڑے گا۔ اگر آپ کو کچھ کمانا ہے تو اس کے لیے ہاتھ پہ ہلانے پڑیں گے، محنت کرنی پڑے گی، جو اگر پڑھے لکھے ہیں تو جاب تلاش کرنی پڑے گی، جانا پڑے گا، جب بھی تو جاب ملے گی۔ اب گھر میں بیٹھ کے تو کچھ نہیں ہوگا، تو وہ بھی مغضوب ہے، اس پہ غضب ہے اللہ کا، جو کام نہیں کرتا ہے، جو کاہل ہے، سست ہے، کچھ نہیں کرتا ہے، لیزی ہے، گھر میں پڑا رہتا ہے۔ اب گھر میں پڑے پڑے سب کچھ ہو جائے گا، تو وہ کہا کہ ایسا جو کام نہیں کرتا مغضوب ہے، اللہ کا غضب ہے اس کے اوپر کہ جو کام نہیں کرتا۔ تو فکر معاش میں جانا، اور کب جائیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ رزق کا تقسیم ہونے کا جو وقت ہے وہ ہے صبح فجر نمودار ہونے سے سورج کے طلوع ہونے تک۔ بتایا گیا کہ وقت ہے کہ جب رزق تقسیم ہوتا ہے۔ اب اس میں نیند بھی بڑی میٹھی آتی ہے، اس لیے کہ نسیم میں صبح جب چلتی ہے، صبح کی ہوا اور وہ جو جھونکے ہوتے ہیں ان میں نیند بھی بہت اچھا آتی ہے، میٹھی میٹھی نیند آتی ہے۔
اب جب رزق بٹ رہا تھا اللہ کی طرف سے، بندہ سو رہا تھا، اب اٹھا تو صاحب اللہ رزق کے ساتھ. ارے بھیا جب بٹ رہا تھا، جب تو آپ آئے تب سے سو رہے تھے آپ. تو اس وقت سونا گویا، اس وقت جو بندہ سو رہا ہے گویا اس کا مقدر سو رہا ہے. تو اب آدمی پڑا ہوا ہے لالچ کاہل آرام سو رہا ہے، رات میں پوری رات جاگتے ہیں، دن پورا دن سوتے ہیں، کچھ کام نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، پھر اللہ سے شکایت کہ صاحب ہمیں دیتا نہیں ہے. بھیا دے گا کیسا، آپ کو کرنا تو پڑے گا. تو کام نہ کرنے والا جو کچھ نہیں کرتا، کاہل ہے، سست ہے، لیزی ہے، مغضوب ہے، غضب ہے اللہ کا. زبردستی کرنے والا، کسی کے ساتھ کچھ کام زبردستی کرتا ہے، زبردستی کرنے والا کا یہ بھی مغضوب. جیسے فرعون کے لیے کہا گیا کہ فرعون مغضوب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ زبردستی کرتا ہے، مجھے خدا مانو، میری پرستش کرو، میری پوجا کرو. تو زبردستی کرنے والا یہ بھی مغضوب ہے. جیسے فرعون کا، فرعون مغضوب ہے. بے دین پیسے والا، توجہ کرو، کیسا پیسے والا ہے جو بے دین ہے، پیسہ تو ہے لیکن دین نہیں ہے. جیسے قارون کے پاس خزانہ تو تھا لیکن دین نہیں تھا، دولت تھی لیکن دین نہیں تھا. تو ایسا پیسے والا، ایسا دولت مند، ایسا صاحب اقتدار، ایسا ثروت مند کہ جس کے پاس دین نہیں ہے، جو بے دین ہے، پیسہ ہے، دولت، دھن دولت سب کچھ ہے لیکن دین نہیں ہے، تو کہا کہ اس کو اللہ کا غضب ہے. اس کو مغضوب ہے وہ کہ جو پیسہ تو رکھتا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اسے دیندار نہیں ہے. جب بندہ دیندار ہوگا تو پھر وہ خمس کا پابند بھی ہوگا، زکوٰۃ کا پابند بھی ہوگا، پھر وہ جو ہے دین کے تمام کام کرے. لیکن ایسا پیسے والا کہ جو دین نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے جب جس کے یہاں دین نہیں ہو تو پیسہ بھی جو ہے وہ حرام کام میں خرچ کیا جاتا ہے. بے دین پیسے والا، اس میں بھی اللہ کا غضب ہے. اب جب ظاہر سی بات ہے انسان دیندار ہوگا اور تب وہ دین کے معاملے میں پیسے خرچ کرے گا. نہیں تو دیکھ لیجیے آپ کیسے ہیں کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں بیماری میں ان کا بڑا خرچ ہو جاتا ہے. جو دین پہ خرچ کرنے سے بچتے ہیں بیماری میں بڑا خرچ کرتے ہیں. عجیب بات ہے کہ آپ ہمارے یہاں پہ اگر ماحول دیکھیں آپ تو سودے بازی معاملات، دین کے معاملات بڑی سودے بازی ہمارے یہاں. آج اس زمانے میں دیکھ لیں آپ کے ساتھ، وہ مسجد کے اندر چندہ کوئی مانگ رہا ہے 100 روپے کا، 50 لے لو، 200 والا 100 لے لو. کبھی ڈاکٹر سے جا کے کہا کہ 500 روپے فیس ہے، ڈاکٹر صاحب 400 لے لو، کبھی نہیں کہا. اور اس وقت جو دور چل رہا وبا کا دور، تو آپ نے دیکھا نا آن لائن ڈاکٹر دیکھ رہے تھے، پہلے اکاؤنٹ میں ہمارے گوگل پے اور فون پے اور پے ٹی ایم پہلے پیسے ڈالیے، اور اس کے بعد اب اتنا بڑا ماہر ڈاکٹر کوئی نہیں ہے زمانے میں جو چہرہ دیکھ کے مرض کو پہچان لے. اتنا بڑا کوئی طبیب نہیں نا، اتنا بڑا کوئی ڈاکٹر ہے کہ جو چہرے کو دیکھ کے، پہلے جو حکیم ہوا کرتے وہ بھی نباز ہوتے تھے، نبض دیکھ کے پہچانتے تھے. اب ویڈیو کال پہ دیکھ کے کسی کو کیا پتہ چلے گا اس کو کیا مرض ہے، لیکن دیا نا ہم اور آپ ان لوگوں نے، جو جتنا مانگ رہا ہے دے. دین کے معاملے میں دیکھ لیجئے کیا حالات ہیں. اور ویسے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، آج تک مجھے تو کوئی نہیں ملا ایسا بندہ ڈاکٹر نے کہا کہ 400 فیس ہے اور بارگیننگ کی اس سے کہ صاحب نہیں 400 لے لو، 500 فیس 400 لے لو، 350 میں کر لو. کبھی جو مانگا لیجیے. لیکن دین کے معاملے میں 10 روپے دینے والا آدمی بھی بڑی 10 مرتبہ جتائے گا اسے، ارے صاحب میں نے 10 روپے. تو بے دین پیسے والا مغضوب ہے، اللہ کا غضب ہے اس کو. تو کل اب دیکھیے دونوں باتیں سامنے آ گئی. انعمت علیہم کون ہے، مغضوب علیہم کون ہے. وہ کون ہے جس پہ اللہ کی نعمتیں، وہ کون ہے جن پہ اللہ کا غضب ہے. اب میں دونوں کی فہرست آپ کو ایک بار گنا دیتا ہوں. جو اللہ کی جن کے اوپر نعمتیں ہیں وہ کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ کی نعمتیں ہیں، جنہیں اللہ نے نعمتیں نازل کی. جن پہ اللہ کا غضب ہے ان کی فہرست کیا ہے؟ کون ہے اللہ کا غضب خریدنے والے؟ جو ربا، سود کو حلال سمجھتے ہیں، وہ جسم پرست افراد، اللہ کے قانون کو بدلنے والے، مومن کو قتل کرنے والا، بے عمل عالم، کام نہ کرنے والا، زبردستی کرنے والا، اور بے دین پیسے والا. اب یہ دو گروہ ہیں، ایک وہ جن پہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور ایک وہ جن پر اللہ کا غضب ہے. اب یہ ہماری چوائس ہے، اٹس مائی چوائس. بڑا چل رہا ہے نا، مثال میری پسند ہے. لیجیے قرآن مجید بھی آپ کو اپنی چوائس دے رہا ہے، آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کی پسند ہے. یہ افراد وہ ہیں، گروہ وہ ہیں جن پہ اللہ کی نعمت ہے. یہ گروہ وہ ہیں کہ جن پہ اللہ کا غضب ہے. اب آپ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کون سے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں؟ آپ کس راہ کے مسافر بننا چاہتے ہیں؟ اس راستے پہ جو انبیاء کا راستہ ہے، جو شہداء کا راستہ ہے، جو صالحین کا راستہ ہے، جو صدیقین کا راستہ ہے،
یا وہ راستہ جو فرعون کا راستہ ہے، شداد کا راستہ ہے، نمرود کا راستہ ہے، یزید کا راستہ ہے. اب اپنی اپنی بندے کی اختیار ہے، وہ جائے جو ان سے راستہ اختیار کرے. یعنی قرآن مجید میں دو گروہ، ایک زندہ باد بھی ہے اور ایک مرد آباد ہے، دونوں طرح کے. اب یہ نعرہ قرآن مجید کا نعرہ ہے کہ یہ لوگ کہ جو زندہ باد ہیں، جن پہ اللہ کی نعمت ہے، جن پہ اللہ غضب ہے، وہ مرد آباد ہے. اب بندے کی اٹس مائی چوائس والی بات ہے، اپنی اپنی بندے کی چوائس ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے. کیا وہ اس راستے پہ چلنا چاہتا ہے کہ جو انبیاء کا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم جو ہے وہ آپ کو جنت تک لے کے جائے گا. ایک وہ راستہ ہے جو جن پہ اللہ کا غضب ہے، جو مغضوب علیم ہے، جن پہ اللہ کی لعنت ہے، غضب ہے. وہ راستہ ہے کہ جو فرعون، شداد، نمرود، یزید اور وسیم رشدی جیسا وہ راستہ ہے. اب یہ بندے کی اپنی اپنی مرضی ہے کہ کوئی یزید کو ووٹ ڈال کے یزید جیسا ہو جائے، اور کوئی جو ہے وہ حر جیسا مقدر پا کے امام حسین کی طرف آ جائے. اور تو یہ اپنے اپنے بندے کی اپنی اپنی مرضی ہے. وہ چاہے ادھر چاہے کوئی زندہ باد رہنا چاہے زندہ باد رہے، مرد آباد رہنا چاہے مرد آباد رہے. تو دونوں فہرستیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی کہ وہ کون افراد ہیں جن کی پر اللہ کی نعمت ہے، وہ کون ہے جن پہ اللہ کا غضب ہے. اور یہ لوگ بھٹکے ہوئے بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے، جن پہ اللہ کا غضب ہوگا، جن پہ اللہ کی لعنت ہوگی، وہ ہدایت یافتہ تو نہیں ہوں گے نا. ولا ظالین، یہ لوگ گمراہ بھی ہیں، یہ لوگ جو ہے وہ گمراہی میں پڑے ہوئے بھی ہیں، یہ لوگ گمراہ بھی ہیں. تو ہماری دعا یہی ہے کہ پروردگار ہمیں اس راستے پر باقی رکھ جو جن پہ تیری نعمتیں ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جن پہ تیری نعمت، ان سے بچا کہ جن پہ تیرا غضب ہے. تو یہ سورہ مبارک الحمد آپ حضرات کی دعاؤں سے آج کمپلیٹ مکمل ہوا. اور اب کل جب آپ کے خلاف حاضر ہوں گے تو بی بی فتیحۃ الکبریٰ کیونکہ 10 رمضان آپ سے منسوخ آ رہی ہے تو ان کو آغاز کریں گے. تو ایک بار پھر آپ کی خدمت میں جو ہے وہ سورہ الحمد کا پورا ٹرانسلیٹ پیش کروں، ترجمہ، تاکہ آپ کو یاد رہے. آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، رحم والا ہے، رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پروردہ ہے، عالمین کا پروردگار ہے، عالمین کو پالنے والا. الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے طلب استعانت کرتے ہیں، تجھی سے ہیلپ مانگتے ہیں، تجھی سے مدد کرتے ہیں. اور ہم اس وبا کے دور پروردگار تو سب کی حفاظت فرما اور سب کی مدد کو پہنچ، سب کی مدد کر. صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں جو ہے وہ صراط مستقیم پر گامزن رکھ، صراط مستقیم پر باقی رکھ. اور صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ کہ جس پہ تو نے اپنے نعمتیں نازل کی ہیں، جس پہ تیرے انعام، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس راستے پہ نہیں کہ جو غضب، جو مغضوب لوگوں کا راستہ ہے اور جو گمراہ لوگوں کا راستہ ہے. یعنی اس راستے پہ نہیں جن پہ تیرا غضب ہے، جس پہ تیرا جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو گمراہ ہیں، بلکہ ان کے راستے پہ ہمیں باقی رکھنا جن پہ تیری نعمتیں ہیں. وہ کون افراد ہیں جن پہ انعام ہے بتا دیا گیا، وہ کون لوگ ہیں جو مغضوب ہے بتا دیا گیا. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں مجھے اخیر کو بھی یاد رکھیں، گھر میں رہیں، محفوظ رہیں، اپنی حفاظت رکھیں، اپنے صحت کا خیال رکھیں، عبادت میں مصروف رہیں، نماز، روزہ، قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف رہیں. اور جو بھی گائیڈ لائنس حکومت کی جانب سے آ رہی ہے سرکار کی، اس کو فالو کریں، اپنی حفاظت خود کریں. جان ہے تو جہان ہے، ہم ہیں تو سب کچھ ہے. تو انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت بابرکت حاضر ہوں گے کچھ باتیں لے کر. جب تک کے لیے آپ دعا یہی ہے کہ پروردگار ہماری عبادت قبول فرمائے، اور آپ سب حضرات پوری انسانیت کو پروردگار اپنی حفظ و امان میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. فقط والسلام ورحمۃ اللہ.